الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأكرم الرسل وأشرف الرسل وأنور الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ولد سعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأطلافها فطيبوا بها نفسا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا إن الله تعالى أمر الأضحية بالذبح وأصل الشيء
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم مکرم قابل صدقین بزرگ حضرات، غیور نوجوان موحد مسلمان بھائیوں اور دوستوں، مالک کائنات اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اج دے مبارک تے مقدس دین دے اندر عید الاضحیٰ دے مبارک دین اور مبارک موقع ہوتے اللہ کریم نے سب اپنے مبارک گھر میں جمع تھی منڈی توفیق نصیب فرمائی. دعا فرمیسوں کہ اللہ رب العالمین میں کو کچھ ایجیں گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں کہ جڑے سارے واسطے دنیا دے اندر فلاح کامیابی تے آخرت نجات دا ذریعہ بنے. جتھا کنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اس میں نامی آوے سی اتھا کنے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ دے جتھا کنے کہیں صحابی دا نام رسی رضی اللہ عنہ بھی آدھے بھی سنیں، کہیں صحابیہ دا نام رسی رضی اللہ عنہ آدھے تاکہ ساری آجدی محفل پروگرام یہ گفتگو اللہ رب العالمین دی بارگاہ اچ قبول سے منظور تھی بننے تھی. اگدہ مبارک دین مبارک موقع عید الاضحیٰ کا موقع ہے. سب تو مین بنیادی چیز عید قربانی کو حاصل تھی دیئے اور اے ہے جو بھائی پہلی گال کا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سنت روچی جیری بنیادی چیز ہے وہ اے ہے ایک قربانی نبی سب پیغام لیندے جو بھئی اللہ رب العالمین دی رضا واسطے اندے رستے تے انسان اپنی سب تو محبوب ترین چیز بھی قربان کرنی پہلے تا انسان اپنا سر تسلیم خم کر دے وہ چیز قربان کر قرآن مقدس اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. سارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نرینہ اولاد وچوں پتر جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دنیا تو چلے گئے آخری پتر 17 مہینے دا ابراہیم اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جھولے مبارک ہے دے روح پرواز کر گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے آدھیں
ان القلب يحزن وان العين تدمع وانا بفراقك يا ابراہیم لمحزونون. اے ابراہیم دل بڑا غمگین ہے. وان العين تدمع اکھیں نیر جاری ہے، ہنجھوں جاری ہے. وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تیری جدائی تے ایسا غم بھی ہے. ای موقع تے جڑے شریف مخالف او آتے اللہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستانے دینا شروع کر دیتے ہیں بھئی تہاڈی مرد جیری اولاد ہے او نی باقی رہ گئی تا مطلب اگاں تہاڈا نام ہوئی جاری نہ تھی سکسی تے اگاں تہاڈی نسل بھی ختم تھی. مقطوع نسل نمبر باللہ اللہ کے بعد پیغمبر کو آتے ہیں. جلے گال کیتی اتھاں فرش تے بیٹھا ہویا محبوب کو تکلیف پہنچی ہے تے عرش تے بیٹھو ہے محبوب. اللہ کریم نے ارشاد فرمائے کہ میرے باپ پیغمبر اے تانے پہ مرے اے گالی پہ کرنے کی چیز دے جو تہاڈی مرد اولاد نہیں رہ گئی تاکہ تہاڈا نام ختم تھی ایسی گالی. مرد اولاد دیواں پوتر دیواں تا میں خود مالک دھیاں دیواں تاوی بولے سو میں خود مالک. میری مرضی للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء. للہ ملک السماوات والارض اللہ ہی آسمانات زمینیں دا بادشاہ ہے. یخلق ما یشاء اونی جو مرضی آندی ہے یخلق وہ پیدا فرمانے. یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جے کو چاہے دھیاں چڑھے وے جے کو چاہے پوتر چڑھے وے تے جے کو چاہے دوہیں اکٹھے چڑھے وے تے دھیاں بھی دے وے چاہے پوتر بھی دے وے تے جے کو چاہے کلہ چڑھے وے تے کہیں کو جی میں جو چاہے کچھ بھی نہ دے وے او مالک. ایہا گال اللہ کریم نے ارشاد فرمایا میں مالک ہوں دے بھی میں آپ جاندا تے گھن بھی میں آپ جاننا. میرے باپ پیغمبر پریشان تھی من دلوں نہیں انا اعطیناک الکوثر. اے میرے باپ پیغمبر اساں تو کو کوثر عطا کی تھی ہے. کوثر دا مفسرین نے ایک معنی تا ایک ہی دے جو بھئی حوض کوثر ہے او حوض کوثر کہ آج سج آسمان سے ہوندے گرمی دی کتنی تپش ہوندی ہے اون دی وجہ تو انسان کو طرح کتنی زیادہ لگتی ہے گرمی دے موسم میں خاص طور تے جڑے ویلے بہت زیادہ ہوے گرمی ہوے تاں حوض کوثر ہے کہ قیامت والے جہاڑے بالکل ایک نیزے دی مقدار سے سرے دے نال ہوسی نیڑے ہوسی تے اون دی ول گرمی دا تپش کتنی ہوسی. آج اتنی گرمی دے وچ جڑے ویلے سج سورج آسمان سے ہے گرمی ہے سب کو زیادہ طرح تے پیاس لگ جی ہے تے جڑے بالکل سرے دے نال ہوسی تے اون والے کتنی طرح تے پیاس لگ جی. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں او حوض کوثر تے موجود ہوساں میں اپنی امت او حوض کوثر تو پانی پیساں تے جیڑا بندہ بھی او حوض کوثر تو پانی پی گھنسی تا ولا خدا ہے نہ لگسی طرح نہ سجے بلی تھا عقیدے دی گل اے بھی صحیح وجہ جو بھئی اج کچھ لوگ اے گل ہی کریں اور بڑھ چڑھ تے یہ چیز حصہ کھیلتے ہیں جو بھی اللہ کے پاک پیغمبر عالم الغیب ہیں جبکہ قرآن اور اسلام سے کہیں جیسے کہ اللہ عالم غیب السماوات والارض اللہ العالمین ہی پردے کے پیچھے غیب کا علم جان دے پوری کائنات کا غیب کا علم کون جان دے اللہ رب العالمین ہی جان دے. اتھا کنے سوال پیدا تھی دے کہ حضرت آدم علیہ السلام سبحان تے اللہ دے بعد پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء موجود ہوں سارے انبیاء دا امتاں موجود ہوں
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم الغیب کہنی انہیں کو کیویں پتہ لگ سی جو اے میرا امتی ہے تے میں ایک ہو جائے گا اسر کو پانی پلا سوال تو پڑھ دے اتنی خلق خدا ہے انہیں وچوں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیویں پتہ لگ سی جو اے میرا امتی ہے تے میں ایک ہو جائے گا اسر کو پانی پلا محدثین نے جواب یہ دیتے کہ عالم الغیب دا عقیدہ نظریہ رکھنے والا ایمان کو چلا ہے کیونکہ اللہ کے قرآن نے واضح دسا ان اللہ عالم غیب السماوات والارض وللہ غیب السماوات والارض قرآن کے مختلف مقامات تے اللہ نے واضح ارشاد فرما چھوڑے غیب دا کون جاندا ہے پردے دے پیچھے کون جاندا ہے دیوارے دے اوٹے دے پیچھے کون جاندا ہے اللہ رب العالمین ہی جاندا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کل قیامت والے جہاڑے اے سب تہاں کو اپنے پورے امت کو پہچان کے ہونے کے اوسط کو پانی جو پلے سن اور ای طریقے نال سننے سن تے کھچنے سن جو بھائی اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیڑا امتی نمازاں بھی مکمل پڑھ دے تے نماز واسطے وضو کریں دے وضو کرتے نمازاں پڑھ دے ہاں اے جڑا نماز واسطے وضو کریں دے 5 ٹائم وضو کریں دے جیرے اعضاء اس وچ دھوئیں دے کل قیامت والے جہاڑے یہ اعضاء چمک دے ہوئے ہوسن ہاں یہ لیٹا ہوسن لالٹین ودے بلدے ہوسن جیرے اعضاء وضو وچ اساں دھوئے نہیں یہ اعضاء دی روشنی کو اللہ دے پاک پیغمبر سبحان دے سر ہو دے کو پانی پلے ایک معنی یہ ہے کہ اسر کا ہو جائے دوسرا معنی ہے خیر کثیر کیا ہے خیر کثیر اللہ کریم فرماتا انا اعطینا الکوثر اور میرے پیغمبر اساں تو خیر کثیر عطا کی تھی اے ازواج انت خیر کثیر اولاد انت خیر کثیر اصحاب انت خیر کثیر رسالت انت خیر کثیر ختم نبوت انت خیر کثیر اے اصحاب اولاد ازواج انت خیر کثیر مکہ دی زندگی انت خیر کثیر مدینہ منورہ دی زندگی انت خیر کثیر وحی دا نزول انت خیر کثیر قرآن مقدس کا مل بننا تا خیر کثیر قرآن مقدس دے اندر واضح پیغامات آ بننے تے پہنچا جانا بولے سو خیر کثیر اے میرے پاک پیغمبر انا اعطینا ابو بکر دیتا ہے تا خیر کثیر عمر فاروق دیتا ہے تا خیر کثیر عثمان غنی دیتا ہے تا خیر کثیر علی حیدر کرار دیتا ہے تا خیر کثیر حسن حسین دیتے ہیں تا خیر کثیر امیر معاویہ دیتے ہیں تا خیر کثیر جتنے صحابہ کرام انتا خیر کثیر امام تابعین انتا خیر کثیر تبع تابعین انتا خیر کثیر علماء انتا خیر کثیر فقہاء انتا خیر کثیر قراء انتا خیر کثیر حفاظ انتا خیر کثیر اے میرے پاک پیغمبر انا شیخ القرآن دیتن خیر کثیر شیخ التفسیر دیتن خیر کثیر شیخ الحدیث دیتن خیر کثیر قرآن دیتن خیر کثیر حدیث دیتن خیر کثیر قرآن دیتن خیر کثیر صاحب قرآن دیتن خیر کثیر اے میرے پاک پیغمبر تمہاری زندگی سلفا خیر کثیر اٹھنا ہے تا خیر کثیر بہنا ہے تا خیر کثیر قرآن یا برکت حاصل کرنے جلو انا اعطینا الکوثر
کثیر مدینہ دی زندگی تا خیر کثیر دین تا خیر کثیر رات تا خیر کثیر اندھارائے تا خیر کثیر سوجھلائے تا خیر کثیر اٹھنائے تا خیر کثیر فرمائے تا خیر کثیر او میرے پاک پیغمبر توڑا حسنائے تا خیر کثیر روائے تا خیر کثیر سوکھے تا خیر کثیر لوکھے تا خیر کثیر خوشی دا لگے تا خیر کثیر غم دا معاملے تا خیر کثیر او میرے پاک پیغمبر انا آتائنا خیر کثیر بنا چھوڑے خیر کثیر بنا چھوڑے اے میرے پاک پیغمبر یہ نعمت دعا کو اساں عطا فرمائی ہے یہ نعمت دے بدلے دے اندر فصلی لربک وانحر نمازاں پڑھنی ہے اللہ کی رضا واسطے قربانی کرنی ہے اللہ کی رضا واسطے کیا مطلب لائے ہیں قربانی ہوئے تو مقصد اللہ دی رضا نماز ہوئے تو مقصد اللہ دی رضا عبادت ہوئے تو اللہ دی رضا حج ہوئے تو اللہ دی رضا عمرہ ہوئے تو اللہ دی رضا قرآن مقدس دی تلاوت ہوئے تو اللہ دی رضا حسن سلوک ہوئے تو اللہ دی رضا بیومانی قدر ہوئے تو اللہ دی رضا وڈے دا احترام ہوئے تو اللہ دی رضا چھوٹے تے شفقت ہوئے تو اللہ دی رضا گھر میں اچھا حسن سلوک ہوئے تو اللہ دی رضا یہ قربانی دے موقع ہوتے ایک قربانی دے موقع ہر چیز نال حسن سلوک ہوئے تو اللہ دی رضا تا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء اللہ کریم نے ہر چیز دے حسن سلوک فرض کر چھوڑے ہر معاملے دے اندر اللہ دی رضا مقصود ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الا 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 وان فی الجسد مضغہ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا الا اللہ دے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کوئی 4 فٹ دا انسان ہے 5 فٹ دا ہے 6 فٹ دا ہے جیو چھئی زندگی دے حصے پہنچا ہے بچہ ہے جوان ہے بڑھڑا ہے زندگی دے تیرے حصے بھی پہنچا ہے جتنا بھی ہاٹی باٹی والا جوان ہے صحت مند انسان ہے یا کمزور ہے جیو دنیا میں انسان ہے بھاویں امیر ہے تے بھاویں غریب ہے اگر وہ چاہندے جو میں زندگی میں گزارا جی میں اللہ کریم دے رضا ہوئے تے اللہ دے رضا مقصد ہوئے اللہ کریم دے پاک پیغمبر نے دسائے جسم دے اندر ایک لوتھڑا ہے انسان وہ ٹھیک چل رہے تا سارا وجود ٹھیک ہے اذا فسد الجسد كله اگر وہ لوتھڑا خراب ہے نا سارے دا سارا وجود خراب ہے سارے دا سارا ڈھانچہ بیکار ہے فرمایا الا فرمایا اور دل دا تیرا ٹکڑا ہے انسان دا دل صاف ہے تا اللہ دی رضا بھی ہے دل صاف ہے تا قربانی بھی قبول ہے دل صاف ہے تا اخلاص بھی ہے دل صاف ہے تا نیت بھی ٹھیک ہے ارشاد فرمایا اللہ کریم خود قرآن مقدس دے اندر ارشاد فرمایا لن ينال قربانی
دے جانور دے خون دی ضرورت ہے تے نہ ہی انہاں دے گوشت دی ضرورت ہے او تا ساری ضرورتیں تو پاک ہے ضرورت ہے تے انسان کو ہے اللہ آخر قربانی دا حکم جو دیتے ضرورت ہی کہیں اتنے پیسے بھی رکھ لیں بندے حصے بھی رکھ چھوڑیں پریشان بھی تھے اللہ اے حکم جو دے دیتے تے کو ضرورت ہی کہیں میں کیوں حکم چڑھتے اللہ کریم ارشاد فرمائے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ میں دیکھنا ہے جو تیرے دل دے اندر میں اللہ کریم دا تعلق کتنا ہے میں اللہ کریم دا تعلق کتنے قالوا دل لیے نماز اللہ کریم دی نگاہ میں دل تے میرے دل تے میرے لفظ ہر واسطہ نماز اللہ کریم دی نگاہ میرے دل تے قربانی اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے قرآن دی تلاوت اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے اللہ کریم فرماتا حج اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے عبادات اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے اس نے سلوک دا معاملہ اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے تکبیرات تحریک اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے اخلاص دا معاملہ اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل تے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اے تکبیر ودا پڑھتا الحمدللہ ودا پڑھتا سبحان اللہ ودا پڑھتا اللہ اکبر ودا پڑھتا استغفر اللہ ودا اے تسبیح ودا پڑھتا اے سارے معاملات اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ میرے دل میں تا اللہ کریم نے فرمایا والا کی نالو التقویٰ اللہ کریم دی ہر معاملے قدرت دی نگاہ دل قربانی دا معاملہ تا بھی اللہ کریم دی قدرت دی نگاہ دل اج کچھ لوگ اے اعتراض کریں کہ جی مولی بنیا فلاں حاجی صاحب بنے یہ مولی بنے فلاں اوے ساکو درس اے دین جو بھائی میاں ہمدردی کرنی چاہیے تے رحم دلی کرنی چاہیے غریب دی مسکین دی ضرورت پوری کرنی چاہیے نال ہمسائے کی دیکھ بھال کرنی چاہیے جو بھی ضرورت ہو پوری کرنی چاہیے جڑے قربانی دا موقع دے بڑے درس دین کسی موٹا سا جانور ہوئے تے کھواؤ پلاؤ تگڑا کرو تے قربانی دا حصہ رکھو استطاعت بھی ہے تے مطلب حصہ نہیں رکھیں دے رہی ہے فلاں ہے فلاں مسئلہ ابراہیم کا دیکھو صحیح خود درس دینے تے قربانی دا جن ویلے موقع آمدے تا ہزار نہیں لاکھ نہیں کروڑ نہیں ارب کھربے روپے اربے کھربے روپے خون دی صورت ہے پانی دی طرح نالی چوہالی تے قربانی دے موقع تے اے جن قربانی دے پیسے ہنے پیسے نال کئی تھی بہن دا رشتہ کروا دیتا ونجے یہ قربانی دے پیسے نال کہیں ضرورت مندی ضرورت پوری کر دیتی ونجے یہ قربانی دے پیسے نال کہیں مسکین دی ضرورت پوری کر دیتی ونجے کہیں فقیر محتاج پوری ہوتا ونجے کتنا ثواب ہے اے جن اعتراض ہے سوال سمجھ آئے اے اربا روپے جی قربانی دے موقع تے اے قربانی دے جانور خون پانی دی طرح نالے چوہاری تا ویندے صحیح دا کیا فائدہ ہے والا مجھے دینا چاہیے تو کا جواب یہ ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعتن من جڑے شخص نے بھی مرد ہے عورت ہے جن بھی وجد پاگی دے ساتھ گنجائش استطاعت جیڑے انسان دے استطاعت ہے کیڑی چیز دی لی ان یضحیہ کہ قربانی کر سکتے قربانی دا حصہ رکھ سکتے قربانی کر سکتے فلم
الضحی تے ولا قربانی نہیں کریندا تے حصہ بھی نہیں رکھیندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا یقربن مصلانا فلا یقربن دے آخر جرا نون تاکید واسطے ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے ناراضگی کا اظہار کرنے میں ارشاد فرمایا اے جیاں بندہ ایسا فلسفہ ذہن وچ رکھن والا انسان شریعت کا قریب بھی نہ لا یقربن سختی کا اظہار کرتا ہے لا یقربن مصلانا ایسے شخص کی شریعت اسلام کی ضرورت نہیں علی شاہ ما من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم قربانی علی جہاں سب تو محبوب ترین عمل یا اللہ کریم کو ہے وہ کیا ہے قربانی دے جانور دا خون بہا دینا ہے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَخْلَافِهَا فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ فِي الْأَرْضِ ارشاد فرمایا کہ جن قربانی دے جانور دا خون ہے اے زمین تے ڈھانڈا بعد چ اللہ نے قبول پہلے کر لے اللہ کا اصل مقصود جا قربانی تو ہے قربانی کا جرا پیغام ہے وہ ہے جو انسان اپنی محبوب ترین چیز اللہ کریم درستے قربان کر ہاں این واسطے بہت ساری اسماعیلی قربانیاں دینی ہیں جنہیں میرے اللہ کریم قربانی دا تقاضا کرنے انسان اپنا سر تسلیم خم کر دے دے اللہ کی رضا واسطے قربانی کر چھوڑیں دے اخلاص صدق نیت صدق دلنا انسان قربانی کر چھوڑیں دے اللہ کریم ارشاد فرمائے قد صدق الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین دے اللہ کریم تو کر پیش کر